الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، پیاری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک بات کہی ہے. آپ یہ غور فرما لیجئے کہ دنیا پر دو گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا اور دوسرا بے ایمانوں کا. ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی کتاب قرآن کو آخری کتاب مانا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو اللہ کا پیغمبر مانا، اور اس بات کا یقین رکھا کہ موت پہ زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے. یہ مومن ہے. اور جو اس بات کو نہیں مانتے انہیں انکار کرنے والا کہا جاتا ہے. دراصل عربی زبان میں کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا یا چھپانے والا یا ناقدری کرنے والا. تو ایک گروہ وہ جو غیب پر ایمان لایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے اور پھر اپنے پل پل کا حساب دینا ہے، یہ مومن کہلائے. تو اس آیت کے ٹکڑے میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نہیں جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے یا جو اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہی نہیں، بات ان سے کی جا رہی ہے جو ایمان لائے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو. کائے سے؟ نارا، آگ سے.
وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل نہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اس میں جھونکے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد اگر اعمال صحیح نہیں ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ نہ جانے کہاں سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو جنت اپنا ہر حال میں ٹھکانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں تو اعمال تولے جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ ابھی آپ نے زمین کے جس ٹکڑے پر پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہے، قیامت میں یہ زمین گواہی دے گی۔ جس جگہ پر آپ نے قدم رکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، وہ مٹی گواہی دے گی۔ یہ در و دیوار جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچی ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، یہ کل قیامت میں گواہی دیں گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بتانا شروع کر دے گی۔ نیک عمل اور برے عمل دونوں کی خبریں وہ دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب کا اسے یہی حکم ہوگا۔ جس دن انسان اپنے اعمال دیکھ لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ کے رہے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا محفوظ ہوگی۔ 5 گواہ ہیں ایک انسان کے عمل پر۔ دنیا میں تو 2 ہی گواہوں سے کام چل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کرنے کے لیے 5 گواہ مقرر کیے ہیں، تاکہ انسان جھٹلا نہ سکے، کسی ایک کی طرف الزام نہ لگائے کہ یہ تو جھوٹا گواہ ہے، یہ میری دشمنی میں بول رہا ہے۔ 2 فرشتے انسان کے کاندھے پر بیٹھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، جو لکھ رہے ہیں کاتب ہیں۔ یفعلون یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں کیے جانے والے عمل ہوں یا دن کے اجالوں میں کی جانے والے گناہ ہوں، صبح کی کارروائیاں ہوں یا رات کی چوریاں ہوں، دن دہاڑے قتل ہوں یا اندھیری راتوں کے ڈاکے، زناکاریاں ہوں، یہ شراب کے جام چھلکتے ہوئے میخانے، ناچنے اور گانے والے ڈانس کے کلب ہوں یا جوؤں کے اڈے، ہر مقام پر وہ فرشتے اس کی کارگزاریاں لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو پہلے گواہ 2 فرشتے، اور دوسرا گواہ نامہ اعمال، تو جو لکھ رہے ہیں، دفتر تیار کر رہے ہیں، رجسٹر تیار کر رہے ہیں، پوری زندگی کا ڈاٹا فرشتوں کی ایک میموری میں قید ہو جائے گا۔ دوسرا گواہ نامہ اعمال ہے۔ یہی نامہ اعمال کل انسان کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی۔ اس طرح آج سی سی کیمرے دفتروں کے باہر خاص مقام پر لگائے جاتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی تصویر آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی فرشتوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جن میں اس کی ایک ایک حرکت موجود ہوگی۔ اس دن وہ کتاب اس کے سامنے رکھی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا کہ اس میں اتنی چھوٹی سی بات جو میں نے اندر تنہائی میں لحاف کے اندر بیٹھ کر موبائل میں میموری ڈال کر گناہ کیا تھا، وہ بھی اس نے نوٹ کر لیا۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تیسرے گواہ اس کے جسم کے حصے، جن حصوں سے یہ نیکی کرے یا گناہ، قیامت میں وہ خود بول اٹھیں گے، خود بول اٹھیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن زبان گونگی کر دی جائے گی، کان بتائیں گے میں نے کیا کیا سنا تھا، زبان بولے گی میں نے کیا کیا کہا تھا، ہاتھ بتائیں گے میں نے کیا چھوا اور پکڑا تھا، قدم بتائیں گے میں کہاں گیا اور کہاں سے آیا تھا۔ مسجد کی طرف اگر قدم چل کر گئے تو وہ گواہی قدم خود دیں گے۔ سنیما ہال، زنا کے اڈے، کسی کے مکان میں چوری کے لیے، کسی کا قتل کرنے کے لیے جو قدم چلے وہ بھی بتائیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان بول اٹھیں گے، دل گواہی دے گا، آنکھیں بتائیں گی، سب گواہ بن جائیں گے۔ 3 گواہ ہو گئے۔ چوتھا گواہ زمین ہے، زمین کا ٹکڑا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها۔ کہاں بیٹھ کر کیا کیا تھا، کون سی پلاننگ کی تھی، آپس میں بیٹھ کے کیا سرگوشیاں کی تھیں، زمین بول اٹھے گی۔ یہ 4 گواہ تو وہ ہوئے، اور 5ویں ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ خود گواہ ہوگا۔ بتاؤ 5 گواہوں کے سامنے پھر کوئی معافی کا کھانا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی خاطر انسان کو موقع دیا، اے انسان، گناہ کے بعد اگر تیری آنکھ سے آنسو چھلک جائے، تیری زبان سے لفظ توبہ نکل جائے، تیرا دل کپ کپا اٹھے اور تو سجدے میں گر جائے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، تو انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی نظر میں وہ گناہ گار نہیں رہتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے وہ توبہ کر لے، وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن جو خطا کار توبہ کر لے وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا، جب تک غرغرے کی حالت نہیں آئی، جب تک اسرائیل نظر نہیں آئے، جب تک موت کے آثار اور دوسرے عالم کا نظارہ نظروں کے سامنے نہیں آیا، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔
جو چاہے توبہ کر لے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرا لے، اب اثر نو نئی زندگی شروع کر دے۔ تو میرے عزیزو، بات اس پر چلی کہ ایمان والا بھی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی اگر خطائیں کرے گا اور توبہ نہ کی، توبہ کا موقع نہ ملا، تو اس کے لیے بھی جہنم اور جہنم کے انگارے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن بالکل انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ پلہ بھاری ہوا، وہ کامیاب، اور جس کا ہلکا رہ گیا وہ ناکام۔ یہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دلوائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نامہ اعمال، جس کی زندگی کی کارروائیوں کی میموری رائٹ ہینڈ پہ دے دی جائے گی، کامیاب ہو گیا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، سمجھو کہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اچھلتا ہوا، خوشی سے مسکراتا ہوا، ساتھیوں سے کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا پریکشا پھل، یہ ہے نتیجہ امتحان، میں کامیاب اور پاس ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے خیال تھا، میرا یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، لہذا میں نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اپنی نظروں کو پابند رکھا شریعت کے، اپنے کانوں کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھا، میں نے خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے کے رکھی، میں نے اپنے قدموں کو گناہوں کی منزلوں سے بچایا۔ صبح مؤذن نے پکارا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنکھ ملتا ہوا مسجد چل پڑا۔ رات کو میں نے نیند کی پرواہ نہ کی، اس وقت تک جاگا جب تک عشاء پڑھ نہ لی۔ رمضان کے روزے آئے تو دن کو بھوکا رہا، میں نے خوشبوئیں سونگھی لیکن انہیں منہ نہیں لگایا۔ مجھے اللہ نے مال دیا، میں نے حج ادا کیا۔ انی ظننت ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، آج میرا حساب ہوا، میری نیکیاں زیادہ نکلیں، لہذا کہہ دیا جائے گا اس سے فہو فی عیشۃ راضیہ، اب ایسی زندگی جیو جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، رضامندی ہی رضامندی ہے۔ فی جنت عالیہ، ایسے باغوں میں جن کے درخت بہت اونچے ہیں، خوب اونچے اونچے، لیکن ایسے نہیں کہ اونچائی پر پھل ہوں، ٹہنیاں نیچے لٹک رہی ہیں۔ قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا آج کھاؤ پیو، کلوا واشربوا۔ دنیا میں ہم نے کہا تھا خنزیر مت کھانا، تم نے نہیں کھایا۔ دنیا میں ہم نے کہا تھا مردار مت کھانا، تم نے نہیں کھایا۔ دنیا میں ہم نے کہا تھا فلاں 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 پرندہ مت کھانا، تم نے نہیں کھایا، لہذا آج کھاؤ، ساری پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ کلوا واشربوا، اور پیو، دودھ کی نہریں جتنا چاہو پیو، بھینس پالنے کی ضرورت نہیں۔ شہد کی نہریں چھتے توڑ کر مکھیوں کو اڑانے کی ضرورت نہیں۔ شہد کی نہریں، شراب کی نہریں بنانے کی، توڑنے کی، سڑانے کی ضرورت نہیں۔ نہر بہ رہی ہے، ایسی نہر ختامہ مسک، جس کے جام پر، جس کے ڈھکن پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، جو نہ عقل کو پاگل کرے گی، جو نہ منہ سے بدبو دے گی۔ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ارے ریس لگانے والوں، دوڑ لگانے والوں، اس راستے میں دوڑ لگاؤ۔
یا دکھاؤ اپنا زور، کون کتنا آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہے میدان بھاگنے کا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج دنیا نے اس آخرت سے ہمیں غافل کر دیا۔ دنیا سے مراد ہے میرے اہل دنیا، شیطان کے پجاری، شیطان کے پرستار، انہوں نے آخرت سے ہمیں غافل کر دیا۔ لاکھوں اربوں کھربوں روپیہ روزانہ اس بات پہ خرچ ہو رہا ہے کہ کس طرح انسان اپنے آقا سے غافل ہو جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی خوشیوں میں لگ جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، ایک آنکھ دوسری آنکھ کے برابر بنائی، اگر چھوٹی بنا دیتا تو دنیا تجھے بھینگا کہتی، اگر ایک آنکھ بناتا اور دوسری نہ بناتا تو تو کانا کہلاتا، اگر دونوں نہ بناتا تو تجھے لوگ اندھا کہتے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر بنایا، ورنہ اگر دوسرا ہاتھ تھوڑا پتلا ہو جاتا تجھے لنجا کہا جاتا، آدھا ہوتا تو ٹنٹا کہا جاتا، 6 انگلیاں بنا دیتا تو چھنگا کہا جاتا۔ فسواک، ایک ایک چیز تیری برابر بنائی، ہونٹ برابر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دوسرے کان کے برابر بنایا، اگر ایک کان ہاتھی کے برابر ہو جاتا تو اور دوسرا اتنا ہی بڑا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ فسواک، تیری ایک ایک چیز ایک ایک سسٹم کو برابر کیا۔ فعدلک، ہر چیز سسٹم سے بنائی۔ خون کتنا چاہیے، اس خون میں کتنا ہومیوگلوبن چاہیے، صفرا کتنا چاہیے، جسم میں آئرن کتنا ہونا چاہیے، سونا کتنا چاہیے، نمک کتنا چاہیے، کڈنی کیسی ہو۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کس نے تجھ کریم رب سے تجھے غافل کر دیا؟ اب اس رب کو چھوڑ کر پتھر کی ایک چٹان لے کر ہتھوڑی سے اسے تراش کر اور اس کی آنکھیں اور منہ بنا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ راضی ہو جائیے مجھ سے، یعنی پتھر اپنے ہاتھ سے بنا کر اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا اسے ناریل کھلا رہا ہے، اس پہ دودھ چڑھا رہا ہے، اس پر مٹھائی چڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھگوان ہے، یہ میرا خدا ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس اہل دنیا نے لاکھوں کروڑوں روپے اس بات پر خرچ کیے کہ ہم اپنے آقا کو بھول جائیں، لہذا آج ریس کائی کی لگ رہی ہے؟ کھیل کی دنیا میں انسان جا رہا ہے۔ مجھے تو افسوس ہے ہمارے ایسے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، لوگ کل بچوں کو کھیلنے سے روکتے تھے، آج کھیلنے کے لیے فیس جمع کر رہے ہیں، آج کھیلنے کے لیے ہزاروں روپے فیس جمع کی جا رہی ہے کہ بچہ کرکٹ کھیلے گا۔ لوگ پڑھنے کے بجائے اب کھیل، اور پھر روزانہ کبھی اس کا میچ اس کا میچ، ون ڈے 20 اور پتہ نہیں کون کون سے، خدا جانے پوری قوم اس کھیل پر لگی پڑی ہے اور آخرت کو بھول گئی ہے۔ یہ بھلایا جا رہا ہے۔ نت نئے گانے، عجیب و غریب کا سنگیت، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ہی ویسے میوزک اور سنگیت کے عجیب و عجیب کالم ایک جگہ بجیں تو دل دھک دھک کرنے لگے، خود بخود انسان آخرت سے غافل ہو جائے۔ یہ آخرت سے غافل کرنے کے لیے کھربوں روپیہ شیطان کی اولادیں اور شیطان کے پرستار روز خرچ کر رہے ہیں۔
روز نئی ریسرچ ہو رہی ہے، اسی پر وہ لگے ہوئے ہیں، اور آج وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ مسلمان جس کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری تھی، جو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا تھا، جو اپنی آخرت کی تیاریوں کے لیے آیا تھا، جنت الفردوس کی تلاش کے لیے آیا تھا، جنت المعلی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، جو وہاں کی نہروں اور وہاں کی شراب سے لطف اندوز ہونے کے لیے آیا تھا، وہ بھی آج نام سے تو مسلمان نظر آتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں وہ ان کے بالکل شان بشانہ کھڑا ہے جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ہے آج ہمارے حالات، یہ ہے ہماری آج پریشانیاں۔ ایسے میں کون کرے تو کیا کرے، کون کرے تو کیا کرے؟ گھروں سے دین نکل گیا، دین ختم ہو گیا۔ ہم نے کئی مقام پر کہا، کل سال بھر میں کسی کے یہاں شادی بیاہ میں عورتیں آتی تھیں، ناچ کر 1-2 دن چلی جاتی تھیں۔ کوئی بہت مالدار ہوتا تھا تو ہفتے بھر ناچ کرا دیا کرتا تھا، بڑا اس کا نام ہوتا تھا کہ فلاں کے یہاں رنڈیاں آئی ہیں اور وہ ناچ کر گئی ہیں۔ آج کون سا گھر ہے جس میں وہ موجود نہیں ہے؟ کھانے کو چائے روٹی نہ ہو، گھر میں پانی بھرنے کے لیے نل نہ ہو، چھت سے پانی ٹپک رہا ہو، مگر گھر میں کیبل لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، پورا گھر ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو زناکاری کی اداکاری سکھاتے ہیں، جو زنا کے لیے نوجوان نسل کو اکساتے ہیں، جو زنا کے طریقے دکھاتے ہیں، وہ آج ایئرپورٹ سے لے کر اسٹیشنوں تک، ہوٹلوں سے لے کر کے ایک معمولی جھونپڑی تک پورا نظام اور پورا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اور اب تو وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا جب آدمی اس برائی کو برائی کہتا تھا، جذبہ بھی ختم ہو گیا، سہم گیا، انسان ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کان بند کر کے نکل جاتا ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ کیا کریں؟ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور بعض صرف اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ آج تک ہم میں سے کسی نے لاٹھی کا کوئی ڈنڈا لے کر کسی ٹیلی ویژن کو توڑا؟ ہم نے نہی عن المنکر کیا؟ ہم نے کبھی باجا بجتے ہوئے، ڈیجوں پر ناچتے ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی غصہ ظاہر کیا؟ کہاں ظاہر کیا؟ تو کہاں ہوا نہی عن المعروف، نہی عن المنکر؟ کبھی ہم نے کھڑے ہو کر نہی عن المنکر تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ ہماری ہمت ہی کہاں ہے؟ ہمت ہے کہاں ہماری؟ کچھ نہیں ہم کر پا رہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے اس مسلم قوم کا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، نیچے جانے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ گیند اوپر سے آتے آتے کم سے کم زمین پہ ٹھہر جاتی ہے، ہم تو زمین کی سطح سے بھی نیچے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ آج کھلے عام ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، آ جاؤ آسانی سے اپنا دین و دھرم چھوڑ کر، ورنہ پھر وہ دن آئے گا جب ہم تمہاری گردن تلوار پر رکھیں گے اور تم سے تمہارا دین چھینیں گے۔ یہاں تک لوگ کہنے لگے۔ کل ایک مسلمان کسی سرزمین پہ اتر جاتا، دھرتی دہل جاتی، علاقہ کانپ جاتا، اس کے خوف کا یہ عالم ہوتا کہ لوگ سہم جاتے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کا کسی ملک میں اتر جانا کوئی انصاف کا آ جانا تھا، وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ وہ قومیں جو صدیوں سے ظلم کا شکار ہوتی تھیں، وہ مسلمانوں کے پاس آ کر ایک عرضی پیش کرتی تھیں
آن کی آن میں انصاف مل جاتا تھا. یہاں تو جوتیاں کئی جوڑ ٹوٹ گئیں، انصاف نہ مل سکا. عورتیں قتل ہوئیں، انصاف نہ ملا. آبرویں لوٹیں، کچھ پتہ نہ چلا. قتل کرنے والے، دن دہاڑے آبرویں لوٹنے والے، زندہ انسانوں کو جلانے والے، حکومتوں کے تاج پہن چکے، تخت پر بیٹھ چکے اور اگلے منصوبے کی تیاری ہے. اے مسلمانوں، اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو اور موت کامیابی کی چاہتے ہو تو آج بھی وقت ہے توبہ کر لو. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. لغزش انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ ہوگی. وہ تو آدم علیہ السلام نے بھی اس شجر کا استعمال کر لیا جس سے روکا گیا تھا، مگر وہ اپنی غلطی پہ اڑے نہیں، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، روتے رہے. اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں معاف، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے اگر بخشا نہیں، تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے حال پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہر حال میں ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو کل بھی اعلیٰ و اجل تھا، آج بھی اعلیٰ اور اجل ہے. تیری شان میں کیا فرق آنے والا ہے؟ ان الفاظ کو اللہ نے سنا اور فتاب علی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور آدم علیہ السلام کو وہی مقام مل گیا جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. یونس علیہ السلام چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے اس شہر کو چھوڑ کر جس شہر میں انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں گئے، پیٹ کے اندر رہے. کنکریاں سمندر کے اندر کہہ رہی تھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح سنی، زبان سے ادا کی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے. اے اللہ، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اگر کچھ ہوا ہے تو مجھی سے ہوا ہے، تقصیر ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی ہے، خطا اگر ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی ہے. اللہ نے معاف کیا. وہی مچھلی جو پیٹ میں رکھے ہوئے تھی وہ سمندر کے کنارے چھوڑ کر کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس یہ کلمات نہ کہتے للبث فی بطنہ، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اے ایمان والو، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی کھلا ہے. توبہ کر لیں. شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا لمبا زمانہ مسلمانوں کا ایسا گزر جائے گا اور پلٹ کر نہیں آئیں گے. ہائے افسوس جس دھرتی پر بیٹھے ہو، تاریخ پڑھتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، پہنچتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں. یہی دھرتی تھی، یہی سورج تھا، یہی آسمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال تک آپ کو اس ملک کا حکمراں بنا کے رکھا. معمولی سال نہیں ہوتے 800 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. 800 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے قلعے تعمیر کرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں
ظالموں کے کلائیوں میں ہتکڑیاں لگوائیں، آپ کے ہاتھوں ظالموں کے سر قلم کرائے، آپ کے ہاتھوں مظلوموں کو انصاف ملا، روتے ہوئے چہروں کو مسکراہٹ ملی، بے قراروں کو قرار ملا، کمزوروں کو قوت ملی، ظلم کی نکیل آپ کے ہاتھ میں رہی، عدالتوں میں آپ کا قاضی ہوتا تھا، قرآن اس کے سامنے رکھا ہوتا تھا، اور ظالموں کے متعلق فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے اپنا ناطا توڑا، آخرت کو بھولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا، اور آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں بھیک مانگتے ہیں، کبھی وہاں بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو بھیک تو کیا ملتی، تڑپڑاتی ہوئی گولیاں سینوں پہ لگتی ہیں اور موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج المیہ۔ اس لیے آج سے 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اس کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ خود اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں کر دیتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اب کوئی سوئی لے کر یا بڑا سوجا یا سوا لے کر اپنی ہی آنکھیں پھوڑ لے تو پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کوئی تلوار لے کر خود ہی اپنا ہاتھ کاٹ لے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو وہ قوم خود برباد نہیں کر دیتی۔ 1707 اورنگزیب کی وفات، وہی دن ہماری تباہی کا دن تھا، غلامی کا دن تھا۔ اورنگزیب کی آنکھ دنیا سے کیا چھپی کہ اس کے بعد سے اب تک ہم کوئی دوسرا اورنگزیب پیدا نہ کر سکے، اور شاید ابھی ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ جس طرح ہڈی کی مل میں کام کرنے والے مزدوروں کو اس کی بدبو کا بھی احساس نہیں ہوتا، برابر میں گزرنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی بدبو آ رہی ہے، وہاں مزدور کرنے والوں کی ناک اس گندگی اور بدبو کی عادی ہو جاتی ہے۔ پنجرے میں بند پرندے کو آزادی کا احساس نہیں ہوتا، وہ تو اسے ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ مچھلی جو آپ کے گھروں میں بند کر کے ایک چھوٹے سے پانی میں ڈال دی جاتی ہے، اسے سمندر کی وسعتوں کا احساس نہیں ہوتا، اسے دریا کی چوڑائی اور گہرائی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ غلامی سے ہم نے ایسی دوستی کی ہے کہ اب ہمیں آزادی کا سورج دیکھنے کی آنکھوں میں تاب بھی نہیں ہے۔ آنکھیں چمگادڑ کی آنکھ کی طرح کمزور ہو گئی ہیں۔ کوئی آزادی کا سورج دکھائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم اس چمک کے قابل نہیں ہیں۔ اے مسلم قوم، قرآن میرے گھر میں بھی، آپ کے طاق میں بھی، اس مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، مکتب میں بھی پکار پکار کر یہی کہہ رہا ہے، تو مجھے پڑھ تو لو، میں ہی وہ ہوں جس نے عرب کی اس قوم کو، جس کا دنیا کے نقشے پر کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، جس کے پاس کھانے کو 2 وقت کے لیے گیہوں کی روٹی تو درکنار جو کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، میں نے اس قوم کو اونٹوں کی نکیل چھوڑا دی۔ ارے چھوڑو اونٹوں کی نکیل، جتنی تھامنی تھی تھام لی آؤ، اب کسرا کا تخت تمہارا ہے، اب قیصر کی حکومت تمہاری ہے، اب وادی شام کے سرسبز و شاداب علاقے تمہارے ہیں، اب خیبر تمہارا ہے، اب فدق تمہارا ہے، اب افریقہ تمہارا ہے۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر زین کسو،
اور ڈال دو دریا میں گھوڑے، دریا تمہیں ڈبائے گا نہیں۔ چلو افریقہ کے ساحل کی جنگل کی طرف، ہاتھی تم سے محبت کرے گا، راستہ بھٹکو گے تو شیر تمہیں راہ دکھانے کے لیے آئے گا۔ آج بھی قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، وہ شراب میں ڈوبی ہوئی قوم جو اپنے بچوں تک کو شراب پلاتی تھی، وہ جوا کھیلنے والی قوم جو جوا کھیلنا اس کا مشغلہ تھا، وہ شکار کر کے کتے بلی سانپ اور کچھوے اور جانوروں کو کھا جانے والی قوم، وہ اس کو میں آسمان کی منزلوں تک لے گیا، اتنا اونچا لے گیا کہ فرشتے اس سے اشش کرنے لگے، اس کی مدد کو آئے۔ کاش تم مجھے پھر اپنے سینے سے لگا لو، کاش تم مجھے پھر اپنے دل میں بسا لو، کاش تم پھر مجھے پڑھنا شروع کر دو، میری آیتوں اور میرے وعدوں پر یقین کر لو، ساری دنیا کے قانون پھاڑ ڈالو، جوتیوں کے نیچے مسل دو، اور یہ کہو ساری دنیا کے سامنے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو میں جب اس گئی گزری قوم کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہوں، تو ابھی تو تم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہو، ابھی تو تم میں زندگی باقی ہے، ابھی تو تم میں حرارت باقی ہے۔ میں تو اس حال میں آیا تھا جب دنیا اس درجے بے حیا ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ میں ننگے ہو کر جاتی تھی، ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا کہ مسجد میں کوئی ننگا ہو کر کے داخل ہو جائے۔ میں اس حال میں آیا تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا کہ کوئی خانہ کعبہ یا بیت المقدس میں لا کر کے بت رکھ دے۔ تمہارا زمانہ تو اس زمانے سے بہت بہتر ہے، تمہیں چند چیزیں چھوڑنی ہوں گی، انہیں تو بہت کچھ چھوڑنا پڑا تھا، انہیں تو بھائی سے رشتہ ناتا توڑنا پڑا تھا، تمہیں بھائی سے ناتا نہیں، تم بھی مسلمان ہو، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہے، انہیں تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ننگے بدن گھر سے نکل جانا پڑا تھا، تمہارا تو باپ بھی مسلمان ہے، انہیں تو اپنی ماں سے رشتہ ناتا توڑ کر باہر کی زندگی گزارنا پڑی تھی، تمہاری تو ماں بھی مسلمان ہے۔ تمہارا وہ ماحول کہاں ہے؟ میں جس ماحول میں آیا تھا، مجھے پڑھنے پر کوڑے لگتے تھے، مجھے پڑھنے والا زندہ جلا دیا جاتا تھا، مجھے پڑھنے والا ریت کی چٹان پہ لٹا دیا جاتا تھا، مجھے پڑھنے والا آگ کے دریا میں جھونک دیا جاتا تھا، جلتے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا، چرخی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ابھی تم پر وہ حالات کہاں آئے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر تم پر کوڑے برس رہے ہوں؟ تم بس ذرا سی اپنی بدعملیاں چھوڑ دو، بدعملیاں چھوڑ دو، جس کی طرف تم جا رہے ہو، تمہاری لوٹی ہوئی عزت اور عظمت میں دوبارہ تمہیں لوٹا دوں گا۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا جب انہیں نبی بنا کر بھیجا؟ کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے۔ قال ہی عصایا اتوکأ بها واحش بها على غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کے لیے پتے توڑ لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کے سہارا لگا کے اس سے کھڑا ہو جاتا ہوں، کاندھے پر رکھ لیتا ہوں تو اس میں کوئی چیز ڈال لیتا ہوں۔ کہا ذرا اسے پھینک دو، فالقی عصاک، اپنا عصا پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، کہا پکڑو خذ، اب اسے ہاتھ میں لو۔ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، کہا نہیں، جس رب نے، میں وہ مولا ہوں، میں وہ اللہ ہوں کہ تمہارے نے جو لاٹھی پھینکی اسے سانپ بنایا، ہاتھ میں تو پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پھر دوبارہ اسے ویسا ہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو زمین پہ گرتے ہی سانپ بناتا ہے، وہ پکڑتے ہیں تو لاٹھی بن جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہماری حالت کو دوبارہ ویسا ہی نہیں کر سکتا جیسے اس نے ہمیں پہلے کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جو چاند کو نکالتا ہے تو ڈورے کی شکل میں نکالتا ہے، ایک دھاگے کی شکل میں نظر آتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، مکمل گول ہو جاتا ہے،
پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، آخر میں پھر ڈورا بن جاتا ہے اور پھر جا کر کے ڈورے کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور پھر پورا چاند ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات کیا نہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دبی ہوئی قوموں کو پھر عروج عطا کرتا ہے، عروج والی قوموں کو زوال عطا کرتا ہے، لیکن اس کی سنت یہی ہے کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر ساری دنیا سے کٹتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں پھر سے کہیں اور نہیں جانا، صرف قرآن کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کو احکم الحاکمین کا آرڈر سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح پولیس کے آرڈر کو سمجھتے ہیں کہ ماننا ضروری ہے، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں صاحب یہ تو قانون ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، لائسنس بنوانا پڑے گا، حکومت نے قانون بنا دیا ہے۔ جتنا ڈر اس حکومت کے قانون کا ہے، احکم الحاکمین کا جس دن ڈر پیدا ہو جائے گا اس دن اللہ تبارک و تعالی پھر سے دوبارہ اس امت کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی کھوئی ہوئی عظمتیں نصیب فرمائے گا، پھر تمہاری چوکھٹوں پر مظلوم آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے اور تم انہیں مال و دولت تقسیم کر رہے ہو گے، پھر آئیں گے وہ انصاف کی فریاد لے کر اور آپ انصاف دے رہے ہوگے۔ خدا را اپنی زندگی اور اپنی قسمتوں کو سنوار لیجیے، ورنہ زندگی تو گھل رہی ہے جیسے برف کی سل ہوتی ہے، استعمال میں لاؤ تو کامیاب ہو جائے گی اور استعمال میں نہ لائے تو پانی بن کے ویسے ہی گھل جائے گی۔ ایسے ہی یہ زندگی ہے، اس زندگی کو کامیابی کی طرف لے آؤ، خالی یوں ہی گزار دی تو یہ ڈھل جائے گی، برف کی سل کی طرح گھل جائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہماری بہنیں عورتیں دین کے لیے جد و جہد کریں، اپنے شوہروں سے دنیا کے لیے تو لڑ جاتی ہیں، روٹ جاتی ہیں، غضبناک ہو جاتی ہیں، برس جاتی ہیں، کئی دن تک گفتگو اور کلام چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کبھی دین کے معاملے پر انہیں غیرت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ دین کے معاملے میں وہ شوہر سے کیوں نہیں روٹتی؟ دین کے معاملے میں وہ شوہر سے سلام و کلام بند کیوں نہیں کرتی؟ اے عورتوں، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ یہ شوہر تمہارا خالق و مالک نہیں ہے، جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، جس نے پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے احکام کی پرواہ کرو، اپنے شوہروں کو نماز کے لیے آمادہ کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے تیار کرو، ورنہ یاد رکھنا موت آ کے رہے گی، جوانی میں نہیں آئی تو بڑھاپے میں آئے گی۔ ایسا کوئی نہیں انسان گزرا جس نے موت سے پنجہ لڑا لیا ہو اور موت سے خلاصی حاصل کر لی ہو۔ انبیاء بھی دنیا سے گئے اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جو پل، جو گھڑیاں ملی ہیں، ان کی قدر کر لو۔ مسلمان بن جائے، کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر آج ہم کیا کریں؟ آگے بڑھ کر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی طرف جھونک رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں، ناچ گانا دیکھے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے؟ مگر آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ارے صاحب کیسے گزر جائے گی زندگی؟ جس گھر میں اب رونا یہ ہے کہ صاحب برکت نہیں ہوتی، دعا کر دیجئے۔ جس گھر میں 24 گھنٹے ناچ ہو رہا ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جس گھر میں میوزک اور گانے بج رہے ہوں وہاں نفاق نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ آج لوگ روتے ہیں کہ مسلمان نہیں رہا، منافق ہو گیا، دل سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الغنا
ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، یہ گانا بجانا نفاق کو، منافقت کو، دل میں کچھ باہر کچھ ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے گھاس اگاتی ہے۔ اب آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو، سامنے تو بالکل گھی چپڑی روٹی کھلا رہا اسے، اور اس کے ہٹتے ہی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن میں کھڑے ہونے والا ہر کینڈیڈیٹ خوشی سے پھولے نہیں سمجھتا، اس محلے میں جاتا لوگ کہتے ہیں جی حضرت آپ کے ساتھ ہیں، ارے صاحب آپ کا تو بڑا زور ہے۔ اب جس دن کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس دن بیچارہ کہتا ہے ارے دھوکہ دیا، اور پھر ماں اور بہن کی گالیاں نکالتا ہے منہ سے، اور جس وقت گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا کہہ رہے ہیں ارے بالکل صاحب آپ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ارے واہ کیا کہنے صاحب آپ آ گئے، اور اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ کم وقت آ کہاں سے گیا یہ آیا کیوں، اسے کس نے بتایا ہے، اور اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں یہ نفاق یہی تو ہے، منافقت یہی تو ہے، صاف نہیں کہتے، مشورہ لینے آئے تو بھی اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ کائے سے نفاق پھیل رہا ہے، مومن کو بس مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، نہیں بھائی میں نہیں بول سب کہہ سکتا، کل کو اگر کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق کی آیت المنافق ثلاث، تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا تؤمن، اس کے پاس کچھ رکھ دو ہڑپ کر جائے، خیانت کر جائے، واذا خاصم، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیوں کو اتار۔ اب ذرا ان تین نشانیوں کو دیکھو، کتنے لوگ بچے ہوئے ہوں گے اس سے، کتنے بچے ہوئے ہوں گے۔ ٹیلی فون پر جھوٹ، وعدے پر وعدے، ہاں بس کل عجیب بتا رہے صاحب سرکار آپ کی قسم فلاں قسم دماغ کا قسمیں کھا کر بتا رہا ہے جو کل آیا تو پھر کل، جھوٹ پر جھوٹ۔ اور تجارت کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی ہی نہیں، ایسا سمجھ لیا انہوں نے کہ ارے مولانا صاحب مسجد کے حجرے میں بیٹھو اور اس سے گنبد میں باتیں کر رہے ہو، بغیر جھوٹ کی تجارت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہی آ کر ہمیں سمجھایا، التاجر الصدوق الامین، ایک ایسا بیوپاری، ایک ایسا تجارت کرنے والا جو سچا ہو، امین ہو، مان نبیین، کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور صالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ دو کیفیتیں تو پیدا ہوں، التاجر الصدوق الامین، صدوق ہو، سچی بات کہہ رہا ہو، اب جھوٹ بولتا ہے ارے صاحب اتنے کی تو مجھے پڑی ہے، اتنے کی مجھے پڑی ہے، اور جب اتنے کی پڑی ہے تو اتنے کی کیسے دے دیتا؟ کوئی تاجر گھاٹے میں دے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑ رہی کہ اتنے کی پڑی ہے؟ جھوٹ اور امانت کا تو مسئلہ اس کے پاس اگر کبھی رہ جائے پھر کیا کہنے۔ آپ سفر کر رہے ہیں آٹو میں، اتفاقاً آپ کا اس میں موبائل رہ گیا، اب آپ نے جو نمبر اس کو لگایا کہ کاش یہ مجھے دے دے، تو اس نے تو فوراً جو سم نکال کے ختم کر دی، سوچا جنت مل گئی۔ 200 250 500 روپے کے موبائل پر خیانت کر گیا۔ یہ ہے وہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار مع الفجار، یہ تجارت کرنے والے کل کافروں کے ساتھ ہوں گے، جھوٹی تجارت کرنے والے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول تو وہ دین لے کر آئے جس میں تاجروں کو بھی شہادت کا درجہ مل سکتا ہے، صدیقین کی صحبت مل سکتی ہے، نبیوں جیسا مکان مل سکتا ہے، مقام تو نہیں مکان ان کے برابر میں مل سکتا ہے، لیکن وہ کرے تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ،
مزدور کو مزدوری اس وقت دے دو جب کہ اس کا پسینہ بھی خشک نہ ہو. اب یہ مالدار صاحب خود دیتے ہیں کئی مزدور کو مزدوری, وہ بیچارہ چکر لگاتا ہے آ کر, کہتے ہیں ذرا کل آنا, باہر نکل کر بھی نہیں آ رہے, وہ پھر کل پہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کے ہاں تو پیسے رکھے ہیں, اور بیچارہ مزدور کو مزدوری نہیں دے رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ اب اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. یہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے کتنی محنت کی. آج تو مزدور بھی اللہ کا بھی ذرا فضل ہو گیا ہے کہ وہ مزدور نہیں رہے, لیکن میں نے اپنے بچپن کے زمانے دیکھے ہیں جن جگہوں پہ ہم نے زندگی گزاری ہے کہ ہمارے یہاں جو مزدور کام کرتے تھے ان کے پاس اتنا ہی بیچاروں کے ہوتا تھا کہ ادھر مزدوری شام کو لی اور پھر دکان پر گئے اور وہاں جا کے آٹا خریدا اور وہیں سے تیل لیا اور اسی وقت جا کر کے ان کی روٹی بنتی تھی. ہمارے یہاں کتنے ایسے ٹھیکیدار تھے, زمیندار تھے جو مزدوری نہیں دیتے. لوگ ان کے جانا نہیں چاہتے تھے مگر وہ ڈنڈے کے زور پہ لے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مزدوری اس وقت دے دو, آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, ابھی اس کا پسینہ خشک ہونے نہ پائے کہ آپ اس کے ہاتھ میں تھما دو. لیکن یہ کہاں دے رہا ہے, پھر کہیں کاٹ رہا ہے. معاف کیجیے گا, آج تو حال یہ ہے کہ مسجد جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کا جو وظیفہ ہے اسے تنخواہ تو نہیں کہہ سکتے, وظیفہ ہی ہے. وہ وظیفہ بھی متولی صاحب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک امام صاحب کہہ نہیں دیں کہ بھئی دے دیجیے. متولی صاحب کہتے ہیں گھر پہ آؤ تب دیں گے. ان کے دکان والا ان سے تقاضا کرتا ہے کہ حضرت مہینہ پورا ہو گیا. میں نے بہت کم متولی دیکھے جو از خود جا کر کے امام کو دے دیں گے بھائی یہاں پر آؤ. حال یہ ہو گیا ہے. بعض مدارس کا حال یہ ہے کہ رمضان سے 4 مہینے پہلے کہہ دیتے ہیں تنخواہیں ختم, اب تم رمضان میں جاؤ کر کے لاؤ پھر اس کے بعد ملیں گے. وہ بیچارہ کیا کرے. یہ آج ہمارا حال ہو گیا. آج اللہ رحم فرمائے کہ ہم ان کاموں کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی ختم ہوئے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہم خرچ ہو گئے. دھوکہ دینا ہم نے سمجھ لیا کہ بہت بڑے ہم کامیاب ہیں, ہم نے دھوکہ دے دیا. قرض لے لیا کسی سے منتیں کر کے, ارے صاحب اتنے روپے دے دیجئے بس 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا صاحب. اب یہ شخص نے سوچا کہ قرض دینا سنت ہے, اس بیچارے کا کام چل جائے گا, مگر اب اس کا قرض کیا لیا, اب تو موبائل کی سم چینج کر دی, بند کر دی, رستہ ختم کر دیا, ٹھاٹ سے دوسرا کام چل رہا ہے. بیوی گھوم رہی ہے, پکنک میں جا رہی ہے, قرض نہیں دینا ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر اس حالت میں تو دنیا سے چلا گیا کہ تجھ پہ قرض ہے تو جنت میں اٹک نہیں جائے گا, تیری روح بیچ میں لٹکا دی جائے گی جب تک کہ تیرا قرض ادا نہ کر دیا جائے. بس قرض لے لیا, بھولا ہوا. اب کون مسلمان کو قرض دے, کون دے قرض؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان 1 دفعہ دھوکہ کھایا, اس نے 2 دفعہ کھایا, 3 دفعہ کھایا, اس کے بعد وہ کہتا بھائی میرے پاس نہیں ہے, تو اب بنیے کے پاس جا رہا ہے کیونکہ بنیا تو وصول کرے گا. وہ کہے گا پہلے یا تو سونا رکھ یا چاندی رکھ یا زمین کے کاغذات رکھ, ویسے تو میں دیتا نہیں, اور 22% مجھے لا کے تجھے ہر حال میں دینا ہے, اور نہیں دے گا تو حکومت کی طاقت میرے ساتھ ہے, تیرے گھر سے وصول کر لوں گا. یہ ہے ہماری بنیاد خرابی. کون بدلے گا؟ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, ورنہ میرے دوستو دنیا کی زندگی میں بھی کچھ نہیں ملے گا, اور آخرت میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہائے کیا ہوا. لو ان لنا کرۃ کہتے رہیں گے, دوبارہ زندگی دوبارہ کہاں ملے گی. اس لیے آج اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, تقوی کی ضرورت ہے, اللہ پر توکل کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے غذا دی ہے, جو روزی دی ہے, اس پہ قناعت کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے مال پہ نیت مت ڈالو, کوئی اڑا ہوائی جہازوں میں اڑا کرے. ہمارا نبی تو زمین پر ننگے پیر بھی چلا ہے. کوئی ریشم و حریر کے کپڑے پہننا ہو پہنے, ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں
جس کے جسم پر پیوند تھے، لیکن اس پیوند والے نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اس عمر ابن خطاب کے ماننے والے ہیں جس کی پشت پر 3 پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن وہ فاتح بیت المقدس تھا اور دنیا کو امن دینے والا تھا۔ کس بات کی گھبراہٹ ہے ہمیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے لے کر آئیں، ثابت کر دیں کہ ہم واقعی قرآن کے وارث ہیں، صحابہ سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا میں کوئی ہے جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے؟ کوئی ہے جو حکومتیں کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شرابیوں کو، جواریوں کو، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت دے دے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تخت اور تاج دے دے اور ہم ایسے ہی رہتے رہ جائیں؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں اور ہمارے قصور ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا ہے اور ہمیں ہماری پشت ان کے سامنے کر دی ہے۔ وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی کوڑے کھاتے ہوئے گزر جائے اور آخرت میں بھی صاف رہ جائے۔ بس یہی چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنا تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ اور تفصیلی بات جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے گا وہ میں آپ کے سامنے وہاں پہ رکھ دوں گا۔ جو ایک میدان میں پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہم پہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ تیرے چند بندوں کی طلب پر تیری بات سنا دی گئی، اے اللہ کانوں نے سن لیا، اس بات کو دل میں اتار دیجئے، اے مولا دل میں اتار دیجئے، اے مولا دل میں اتار دیجئے اور عمل کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ گناہگار تو ہیں، خطا کار تو ہیں، بے پناہ گناہگار ہیں، گناہوں کی انتہا نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے دشمنوں کی نظر میں ہم کیسے ہی صحیح تیرے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، نام کے ہی صحیح ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اے مولا کریم وہ ہمیں اپنے سے جدا سمجھتے ہیں، اپنی جلن، اپنی جھلس، اپنا حقد اور اپنا حسد صرف تیری بنیاد پر ہم پہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا ہماری کھوئی ہوئی عظمت ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں پھر سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نے غلامی کی زنجیریں پہنی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم کو پھر سے آزادی کا سورج دکھایا، ان کا دشمن ان کی نظروں کے سامنے ڈوبا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا فرعون ایک دن سمندر میں ڈوب جائے گا، موجوں کا شکار ہو جائے گا اور قوم بنی اسرائیل مسکراتی اور ہنستی ہوئی صحرائے سینا میں قدم رکھے گی۔ اے مولا وہی نظارہ ہمیں دکھا دیجئے، وہ بھی اس وقت کی مسلمان امت تھی، ہم اس وقت کے مسلمان امت ہیں۔ اے مولا پھر تو نے بنی اسرائیل کے دن بدل دیے، انہیں آزادی نصیب فرمائی، اور ایک دن یہ آیا کہ یوشع بن نون کی قیادت میں وہ اپنے قبلے کی طرف بڑھے، بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ اے مولا کریم ہمیں بھی آج کا کوئی یوشع بن نون نصیب فرما دے، ہم بھی اپنے قبلے کو آزاد دیکھیں۔ اے مولا ہم بھی دشمنوں سے اپنی گردن کو نجات پاتا ہوا دیکھیں۔ اے مولا تیرے یہاں فیصلے صدیوں نہیں، صرف لفظ کن سے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو کن کہہ دے گا اور کام ہو جائے گا۔ اے مولا تو کن کہہ دے تو ہماری پلٹی ہوئی زندگی بدل جائے گی۔ تیرے یہاں سے ایک دروازہ کھل جائے تو مولا کریم ہمارے وعدے کے نیارے ہو جائیں گے۔ تیرے پاس بے پناہ خزانے ہیں۔ یہ عرب جو آج عیش و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج جو چمکتی ہوئی زندگی اور روشن زندگی گزار رہے ہیں، کل کیا تھا ان کے پاس؟ اگر تو ان کے پہاڑوں میں پیٹرول نہ رکھتا، اگر تو ان کے پہاڑوں میں سونے کی کانیں نہ رکھتا، اگر تو انہیں ڈیزل کے کنویں نہ دیتا یا یہ پیٹرول کے کنویں خشک ہو جاتے، یہ تو جھولیاں پھیلا کر بھیک مانگتے۔ اے مولا تو اس نے اس قوم کو جو کل بھیک مانگا کرتی تھی اسے آج دنیا کا امام بنا دیا۔ ایسے ہی مولا کریم روئے زمین کے اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو بے پناہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہیں آزادی نصیب فرما۔ بے شک مولا
تو نے خزانے تو ہمیں بہت دیے، نعمتیں تو بہت دیں، لیکن ہم سا ناشکرا بھی کوئی تجھے نہ ملا۔ ہم نے اپنی ساری نعمتیں تیرے دشمنوں کی جھولیوں میں ڈال دیں، اپنا تیل ان کے ہوائی جہازوں میں ڈالا اور اپنے بچوں ہی کو قتل کرانے لگے۔ ہم نے اپنا پیٹرول انہیں دیا اور وہ ایٹم بم بنانے لگے۔ اے مولا ہم نے لوہا انہیں دیا اور وہ اس سے تلوار بنا کر ہماری بیٹیوں کے پیٹ چاک کرنے لگے۔ اے مولا ذمہ دار تو ہم ہی ہیں، لیکن اے رب اب ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ظالموں سے انتقام لے لے اور ہمارے خزانے ہمارے سپرد فرما دے۔ اے اللہ زمین کا وارث ہمیں بنا دے، اب تک کوئی اور وارث تھا اب ہمیں وارث بنا۔ اے اللہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ مٹنے والے، قرآن کو چھونے اور سمجھنے والے، قرآن کے محبت میں اپنے آنسو اور خون کے قطرے بہانے والے، ان کے ہاتھوں میں زمام اقتدار دے دے، ان کے ہاتھوں میں قوت و طاقت دے دے، امت کے امینوں کو امت کے خزانے دے دے تاکہ وہ بیواہوں کے گھروں پر جا کر دے آئیں، امت کے یتیم جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں اے مولا وہ ان کی چوکھٹ پر رکھائیں۔ اے خالق کائنات دنیا نے ہمیں جیلوں میں بند کر دیا، سرحدوں میں قید کر دیا، بظاہر ہم ملک میں رہتے ہیں لیکن سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتے، بارڈر بنا دیے گئے، خاردار تار لگا دیے گئے۔ اے مولا محمد بن قاسم کو بھیج دے جو ان تاروں کو توڑ دے اور ساری دنیا کی دیواریں الٹ دی جائیں، مشرق سے مغرب تک ہم سفر کریں اور مولا کریم پھر سے ہماری کھوئی ہوئی حالت کو واپس دوہرا دے۔ جن لوگوں نے اس وقت تیری بات کو سنا ان کے آنے کو قبول فرما، ہمارے آنسو قبول فرما۔ شیطان لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی اولاد کی شکل میں ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں امتحان لیتا ہے، کبھی بھائیوں کی اور کبھی دوستوں کی شکل میں امتحان لیتا ہے۔ اے مولا اس شیطان کے مکر و فریب کو ہم سے دور فرما دے اور ہمارے دل کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ ہماری جان اپنے لیے خاص کر لے، ہمارا دل و دماغ اپنے لیے خاص کر لے۔ اے اللہ خون کی ایک ایک بوند قبول فرما لے، ایک ایک آنسو قبول فرما لے۔ اے مولا زندگی کی ایک ایک دھڑکن اور آنکھ کی ایک ایک پلک جھپکنے کی حرکت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تیرا معاملہ آئے تو ہم ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں، اولاد سے منہ موڑ لیں، بیوی سے ناتا توڑ لیں، خاندان والوں کو بھول جائیں، ملک و قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں، تیرا دین ہی مقصد ہو، تیرا کلمہ بلند کرنے کی آرزو ہو، تیرا ہی جھنڈا ہاتھ میں ہو، اس شان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا کہ لہو شہادت کا تیرے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہو۔ اے مولا کریم موت شہادت کی نصیب فرمانا، شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمانا، شہادت کا چہرہ سجا کر اپنے گھر بلانا۔ اے اللہ جنت کی وادیاں نصیب فرمانا، اپنے عرش کی قندیلوں میں ہماری یہ قندیل بنا دے۔ اے مولا تیرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اے رب کعبہ تو ہمیں درجہ شہادت سے ہمکنار فرما، موت ہماری عزت کی نصیب فرمانا، ذلت و خواری کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اسے پھر سے بدل دے۔ اے اللہ اس گئی گزری قوم کو پھر سے اٹھا لے، عرب کے شتربانوں کی طرح آج پھر سے انہیں قبولیت کا درجہ نصیب فرما دے، یہ اتنے طاقتور بن جائیں کہ افریقہ اور یورپ میں پہنچ کر پھر سے اذانیں دیں، مسجد قرطبہ میں جھاڑو لگائیں اور اس کے منبر پر کھڑے ہو کر تیرے نبی کے خطبے کو پھر سے دہرا دیں۔ اے مولا مسجد اقصی کو آزاد کرانے نکلیں اور اس کے میناروں سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو عام کر دیں۔ ایسی توفیق ہمیں نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمد للہ۔ نہیں